کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک بادشاہ کیسے اپنا تاج کھو دیتا ہے؟ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب کوئی ستارہ آسمان سے گرتا ہے تو وہ کتنا تکلیف دہ منظر ہوتا ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسی شخص کی کہانی سناؤں گا جو کبھی پوری دنیا میں پاکستان کا فخر ہوا کرتا تھا، جس کے بیٹ سے نکلنے والا ہر شاٹ شاعری لگا کرتا تھا، جس کی کپتانی میں پوری قوم کو اپنے ٹیم پر فخر تھا، لیکن آج وہی شخص اندھیروں میں کھویا ہوا ہے، اپنی کھوئی ہوئی شان تلاش کر رہا ہے۔ یہ ہے بابر اعظم کی کہانی، ایک ایسی داستان جو ہمیں سکھاتی ہے کہ قسمت کا کھیل کتنا عجیب ہے اور زندگی میں کامیابی کے بعد آنے والے طوفان کا سامنا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بات 1994 لاہور کی ہے، جب 15 اکتوبر کو ایک گھر میں ایک بچے کی آواز گونجنے لگی۔ کسے پتا تھا کہ یہ بچہ ایک دن پاکستان کا بادشاہ اور کنگ کہلائے گا۔ بابر اعظم کی پیدائش ایک عام سے گھرانے میں ہوئی تھی، جہاں اس کے والد نے اسے پہلے دن ہی سے کرکٹ کی دنیا سے متعارف کروا دیا۔ Babar Azam. Pakistan have a world-class batsman in Babar. Babar is, they talk about the big four, at the moment he's the big one. And this man is world class. بچپن میں جب دوسرے بچے کھلونوں سے کھیلا کرتے ہیں، بابر کے ہاتھ میں بیٹ ہوتا تھا اور اس کی آنکھوں میں کرکٹ کھیلنے کا جنون ہوتا تھا۔ لاہور کی گرم سڑکوں پر، محلے کی چھوٹی سی کرکٹ کی پچ پر یہ نوجوان لڑکا گھنٹوں تک پریکٹس کرتا رہتا تھا۔ اس کی والدہ اکثر پریشان ہو جاتی تھی کہ بابر کھانا کھانا بھی بھول جایا کرتا ہے کرکٹ کی دھن میں، لیکن اس کے والد نے ہمیشہ اسے حوصلہ دیا اور کبھی کبھی خود بھی اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگ جاتے تھے۔ 2007 میں جب بابر صرف 13 برس کا تھا، اس نے لاہور کی انڈر 16 ٹیم میں کھیلنا شروع کیا۔ یہاں اس کی صلاحیت دیکھ کر کوچ میاں محمد اکرم حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوری طور پر بابر کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں داخل کرانے کی سفارش کر دی۔ یہیں سے بابر کی حقیقی تربیت شروع ہوئی۔ صبح سے شام تک کڑی محنت، ٹیکنیک پر کام، فٹنس پر توجہ اور سب سے بڑھ کر اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کا جذبہ۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں بابر نے اپنے کوچز سے ہر وہ چیز سیکھی جو ایک عظیم بیٹسمین بننے کے لیے ضروری تھی۔ اس نے اپنے کلائی کا کام بہتر بنایا، فٹ ورک پر محنت کی اور مختلف قسم کے بولرز کے خلاف کھیلنے کی مہارت حاصل کی۔ رات بھر وہ ویڈیوز دیکھا کرتا تھا، دنیا کے بہترین بیٹسمین، خاص طور پر سچن ٹنڈولکر، رکی پونٹنگ اور کمار سنگاکارا کے شاٹس کو بار بار دیکھا کرتا تھا۔ 2012 میں جب بابر کو پہلی بار پاکستان انڈر 19 ٹیم میں موقع ملا تو اس نے ایک دم سے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ اس کی بیٹنگ اتنی خوبصورت اور کلاسیکل تھی کہ پرانے کرکٹرز بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں اس نے عمدہ کارکردگی دکھائی اور سب کو احساس ہوا کہ یہ لڑکا کچھ خاص ہے۔ پھر آیا وہ دن جس کا بابر نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ 2015 میں اسے پہلی بار پاکستان کی قومی ٹیم میں موقع ملا۔ زمبابوے کے خلاف اس کا پہلا میچ تھا اور پوری قوم کی نظریں اس نوجوان کرکٹر پر لگی ہوئی۔ جب بابر نے اپنا پہلا شاٹ کھیلا تو لگا جیسے کوئی شاعر اپنا پہلا شعر کہہ رہا۔ 54 رنز کی اس اننگز نے سب کو یقین دلایا کہ پاکستانی کرکٹ کو ایک اپنا نیا ہیرو سا مل گیا۔ 2016 سے 2019 تک کا دور بابر اعظم کے لیے سنہری وقت تھا۔ ہر میچ میں وہ کچھ نہ کچھ خاص کر دیتا تھا۔ آسٹریلیا کے خلاف اس کی 90 رنز کی اننگز، انگلینڈ کے خلاف اس کی پہلی سینچری اور ویسٹ انڈیز کے خلاف اس کی شاندار 123 رنز کی باری۔ ہر اننگز کے ساتھ بابر کی مقبولیت بڑھتی جا رہی تھی اور لوگ اسے پاکستان کا نیا کنگ کہنے لگے تھے۔ اس دوران بابر کی ٹیکنیک اتنی بہتر ہو چکی تھی کہ دنیا کے بہترین بولرز بھی اسے آؤٹ کرنے میں مشکل محسوس کر رہے تھے۔ اس کے شاٹس میں ایک خاص قسم کی خوبصورتی تھی، جیسے کوئی فنکار اپنے کینوس پر تصویر بنا رہا ہو۔ There is nothing better
than a Barbara Azam cover drive. کور کی طرف اس کے ڈرائیوز، لیگ سائڈ کی طرف اس کے فلکس اور بیک فٹ پر کھیلے جانے والے اس کے شاٹس دیکھ کر لگتا تھا جیسے کرکٹ کوئی کھیل نہیں بلکہ ایک آرٹ ہے۔ Currently best ODI batsman and what a knock. Take a bow, Babar Azam. He's cracked a great 100 here. 2019 میں جب اسے او ڈی آئی کپتان بنایا گیا تو یہ اس کی زندگی کا سب سے اہم موڑ تھا۔ The king stands tall once again tonight. صرف 24 سال کی عمر میں پاکستان کی کپتانی کی ذمہ داری اٹھانا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن بابر نے اس چیلنج کو خوشی سے قبول کر لیا۔ اس نے ٹیم میں نئی روح پھونکی، جوان کھلاڑیوں کو موقع دیا اور اپنی قیادت میں پاکستان کو کئی مرتبہ یادگار فتوحات دلوائیں۔ 2021 کا T20 ورلڈ کپ بابر اعظم کی کپتانی کا سب سے شاندار مظاہرہ تھا۔ پاکستان یہ میچ جیت گیا ہے، پاکستان کو ناقابل شکست کامیابی حاصل ہوئی ہے، پاکستان نے تاریخ کا دھارا پلٹ دیا، بھارت کو پچھاڑ دیا ہے۔ 2016 سے 2019 تک کا دور بابر اعظم کے لیے سنہری وقت تھا۔ ہر میچ میں وہ کچھ نہ کچھ خاص کر دیتا تھا۔ آسٹریلیا کے خلاف اس کی 90 رنز کی اننگز، اس ٹورنامنٹ میں پاکستان نے بھارت کو 10 وکٹوں سے شکست دی، نیوزی لینڈ کو ہرایا اور سیمی فائنل تک پہنچا۔ انگلینڈ کے خلاف اس کی 63 رنز کی اننگز اور آسٹریلیا کے خلاف اس کی عمدہ بیٹنگ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بابر اعظم واقعی کنگ بابر ہے۔ ہم ٹیم میں بھی اس کو کنگ بولتے ہیں، یار کنگ کر لے گا۔ دنیا بھر میں بابر کی مقبولیت اپنے عروج پر تھی۔ آئی سی سی کی رینکنگ میں وہ نمبر 1 تھا۔ بابر اعظم وراٹ کوہلی کو پیچھے چھوڑ کر ون ڈے انٹرنیشنل میں دنیا کے نمبر 1 بیٹسمین بن گئے ہیں۔ ہر میچ میں اس سے توقعات تھیں اور ہر پاکستانی اس پر فخر کرتا تھا۔ لوگ اسے وراٹ کوہلی، جو روٹ اور اسٹیو اسمتھ کے ساتھ دنیا کے بہترین بیٹسمینز میں شامل کرتے تھے۔ سوشل میڈیا پر اس کے فینس کی تعداد لاکھوں میں تھی اور ہر پوسٹ پر ہزاروں کامنٹس آتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ یہ سب کچھ بدل گیا۔ 2023 کے بعد سے بابر کی کارکردگی میں گراوٹ آنا شروع ہوئی۔ وہ شاٹس جو پہلے بآسانی کھیل دیتا تھا اب مشکل لگ رہے تھے۔ گیند کو پڑھنے میں دقت، غلط شاٹس کی سلیکشن اور سب سے بڑھ کر اعتماد میں کمی۔ جو شخص کبھی میدان میں آتے ہی دبدبا بنا دیتا تھا اب وہ بیچارگی سے کھیل رہا تھا۔ کئی وجوہات ہیں اس گراوٹ۔ پہلی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بابر پر کپتانی کا سب سے بڑا بوجھ اور دباؤ تھا۔ جب آپ کو ہر میچ میں نہ صرف رنز بنانے ہوں بلکہ فیلڈ سیٹنگ، بالنگ چینجز اور ٹیم کے موڈ کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے، ذہنی طور پر بہت مشکل کام ہے۔ کپتانی کی ذمہ داری نے اس کی قدرتی بیٹنگ پر منفی اثر ڈالا۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ مخالف ٹیموں نے بابر کے خلاف حکمت عملی خاص طور پر بدل ڈالی۔ انہوں نے اس کی کمزوریوں کا مطالعہ کیا اور اس کے مطابق فیلڈ سیٹ کرنا شروع کی۔ شارٹ بالز کی مسلسل بارش، آف اسپن کا بہتر استعمال اور لیگ سائڈ میں فیلڈرز کا جال بچھا دینا، یہ سب چیزیں بابر کے لیے نئے چیلنجز۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بابر نے اپنی ٹیکنیک میں کچھ تبدیلیاں کی جو اس کی قدرتی انداز کے خلاف تھی۔ پہلے وہ بہت جارحانہ انداز میں کھیلتا تھا، لیکن کپتانی کی ذمہ داری کے بعد اس نے زیادہ محفوظ کھیل اپنایا۔ اس سے اس کی اسٹرائک ریٹ کم ہو گئی اور وہ دباؤ میں آ گیا۔ 2024 آتے آتے حالات اور بھی خراب ہو گئے۔ مسلسل کم اسکور، میڈیا کی تنقید، فینز کی مایوسی اور سب سے بڑھ کر اپنے اوپر سے اعتماد کا اٹھ جانا۔ کون سے کنگ کے ہیں مجھے یہ بتائیں، یہ کنگ کا میں کیا کروں کہ جو اس نے میچ نہیں جتوا کے دینا ہے۔ ورلڈ کپ میں مایوس کن کارکردگی اور پھر اسے کپتانی سے ہٹایا جانا، یہ سب چیزیں اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ جو شخص کبھی پاکستان کی امید تھا اب وہ مایوسی کا سبب بن چکا تھا۔ سوشل میڈیا پر اس کی تنقید، اخباروں میں اس کے خلاف مضامین اور کرکٹ کے ماہرین کی سخت تنقیدیں
یہ سب باتیں بابر کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بنی۔ تمہارے ہیروز ہی تم نے غلط چنے ہوئے ہیں، تمہارا تھاٹ پروسیس ہی غلط ہے، تم شروع سے فراڈ ہو، شروع سے پکڑے گئے ہو۔ تم نے آئی سی چیمپئنز ٹرافی میں ہی بتا دیا کہ جو ہم نمبر 1 آگے 1.5 دن کے لیے۔ آج بابر اعظم کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی شان واپس حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور محنت میں لگا ہوا ہے۔ وہ واپس نیٹس میں پریکٹس کر رہا ہے، اپنی ٹیکنیک پر کام کر رہا ہے اور اپنے اعتماد کو واپس لانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ دوبارہ کنگ بابر بن سکے گا؟ یہ کہانی ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے کہ زندگی میں کامیابی اور ناکامی دونوں آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ جو آج آسمان پر ہے وہ کل زمین پر آ سکتا ہے، اور جو آج زمین پر ہے وہ کل پھر سے آسمان کو چھو سکتا ہے۔ بابر اعظم ابھی صرف 30 سال کا ہے، اس کے پاس ابھی بھی بہت وقت ہے، وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو اسے ایک عظیم کھلاڑی بنا سکتی ہیں۔ اگر وہ صبر رکھے، محنت کرتا رہے اور اپنے قدرتی انداز کو واپس لے آئے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ دوبارہ دنیا کا بہترین بیٹسمین نہ بن سکے۔ کرکٹ کی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں عظیم کھلاڑیوں نے مشکل وقت کے بعد زبردست کم بیک کی۔ بابر اعظم کی یہ داستان ابھی مکمل نہیں ہوئی، شاید یہ صرف ایک وقفہ ہے، ایک آزمائش ہے جو اسے مزید مضبوط بنا کر واپس لے آئے گی، کیونکہ جو شخص ایک بار بادشاہ رہا ہو اس کے اندر دوبارہ بادشاہ بننے کا جوہر موجود ہوتا ہے۔ وقت بتائے گا کہ بابر اعظم اپنا کھویا ہوا تاج واپس حاصل کر سکے گا یا نہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے اور ایسی ہی مزید انفارمیٹیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، والسلام علیکم۔